السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ رجا استبل سے باہر کہیں کھڑا تھا۔ 4 گھوڑے استبل کے دروازے پر رکے۔ ایک سوار نے اپنے آگے کسی کو لاش کی طرح ڈال رکھا تھا۔ اسے اتارا گیا۔ یہ دیکھ کر رجا کا خون خشک ہو گیا کہ وہ رحیم تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ سواروں میں ایک بڑا افسر تھا۔ رجا اسے اچھی طرح جانتا تھا، دوسروں سے بھی وہ واقف تھا۔ رحیم کو وہ لے جانے لگے تو بڑے افسر نے رجا کو دیکھ لیا۔ اسے فرانسس کے نام سے بلایا۔ رجا دوڑا گیا لیکن اس کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ 4 گھوڑے اندر لے جاؤ، اس افسر نے رجا سے کہا، ہمارے سائشوں کے حوالے کر دینا۔ اس نے رحیم کے متعلق حکم دیا، اسے اس کمرے میں لے چلو۔ رجا کو چونکہ فرانسیسی کے نام بلایا گیا تھا، اس لیے وہ جان گیا کہ رحیم نے اس کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ یہ صلیبی افسر اسے ابھی تک سائس فرانسس سمجھ رہے تھے۔ اس نے ایک افسر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے چوری کی ہوگی، یہ صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہے۔ ایک فوجی نے جواب دیا اور طنجیہ لہجے میں کہا، اب یہ تہ خانے میں جاسوسی کرے گا، جاؤ گھوڑے لے جاؤ۔ اس دوران رجا اور رحیم نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ انہوں نے آنکھوں کے کچھ اشارے مقرر کر رکھے تھے۔ اگر ایسی صورتحال میں 2 جاسوسوں کا سامنا ہو جائے تو وہ ایک اشارہ تو یہ کرتے تھے کہ بھاگ جاؤ، دوسرا یہ کہ کوئی خطرہ نہیں۔ رحیم نے رجا کو ایسا ہی ایک اشارہ کیا جس سے اسے تسلی ہو گئی کہ اس نے کسی کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ تاہم ان کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں تھی۔ اس کا ساتھی پکڑا گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ تہ خانے میں اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ رحیم کو اب مرنا تھا، مگر بڑی ہی اذیت ناک موت مرنا تھا۔ رجا کو معلوم تھا کہ رحیم کو کون سے کمرے میں لے جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے کہاں لے جائیں گے۔ عمران گرجے کے ساتھ اپنے کمرے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رحیم کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ رجا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، رحیم پکڑا گیا ہے۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ عمران کو سنا دیا۔ رجا نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ رحیم نے اشارے سے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری نشاندہی نہیں کی، اگر نہیں کی تو تہ خانے میں جا کر دے گا۔ عمران نے کہا، اس دوزخ میں زبان بند رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے لیے فیصلہ کرنا محال ہو گیا کہ وہ فوراً نکل جائے یا ایک آدھا دن انتظار کر لے۔ ایسے نازک وقت میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ یہ تھی کہ جب جذبات سے مغلوب ہو گئے، چھاپا ماروں، کمانڈروں اور جاسوسوں کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ تحمل، بردباری اور صبر سے کام لے، عجلت اور جذبات سے بچے۔ اگر ان کا کوئی ساتھی ایسے طریقے سے کہیں پھنس جائے کہ اس کی مدد کرنے میں دوسروں کے پھنسنے کا بھی خطرہ ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ رجا جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں رحیم جیسے خوبصورت اور دلیر دوست کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔
ناممکن ہے، عمران نے کہا اور اسے ایسے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چونکہ وہی رہتا ہوں جہاں رحیم کو لے گئے ہیں، اس لیے دیکھوں گا کہ اسے وہاں سے نکالنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ رجا نے کہا، میں نے وہاں اتنی دوستی پیدا کر رکھی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رحیم کہاں ہے۔ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو رحیم آزاد ہو جائے گا، یا میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور اگر میں بھی پکڑا گیا تو تم نکل جانا، راز تمہارے پاس ہے۔ میں رحیم کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ناممکن تھا کہ رضا رحیم کو وہاں سے آزاد کرا لیتا، لیکن اس کے جذبات اتنے شدید تھے کہ عمران بھی اس کا ہم نوا ہو گیا اور حقائق کو بھول گیا۔ رجا اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ رات کو کسی وقت آ کر اسے بتائے گا کہ رحیم کی رہائی کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ اگر صورت نہ ہوئی تو وہ رات کو نکل جائیں گے۔ عمران کے ذمے میں یہ کام تھا کہ وہ گھوڑوں کا انتظام کرے۔ گھوڑوں کا انتظام آسان نہیں تھا۔ پادری کے باڈی گارڈوں کے گھوڑے وہاں موجود رہتے تھے، انہی میں سے 2-3 گھوڑے چوری کرنے تھے۔ اس وقت تک رحیم کو قید خانے میں نہیں ڈالا گیا تھا، اسے انٹیلیجنس کے 2 وحشی قسم کے افسروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جاسوس جب پکڑا جاتا ہے تو سزا کا مرحلہ سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ پہلے اس سے معلومات لی جاتی ہے۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، پورا گروہ ہوتا ہے۔ گرفتار کیے ہوئے جاسوس سے یہی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے کیا معلومات حاصل کی ہے۔ رحیم سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اس نے یہاں سے کوئی خفیہ بات معلوم کی ہے تو وہ بتا دے۔ رحیم نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی راز نہیں۔ تاجر کی بیٹی ایلس کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ایلس کی شادی ایک بوڑھے افسر کے ساتھ کی جا رہی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طرح پکڑے گئے ہو؟ نہیں، رحیم نے جواب دیا، میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ تم اور بھی بہت کچھ جانتے ہو، ایک افسر نے کہا۔ وہ سب کچھ بتا دو جو تم جانتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اپنا فرض بھول گیا تھا، رحیم نے کہا۔ میں اس کی سزا خوشی سے قبول کروں گا۔ مجھے جس قدر تکلیف اور جتنی اذیت دے سکتے ہو دو، میں اسے اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کروں گا۔ کیا تمہارے دل میں ابھی تک ایلس کی محبت ہے؟ ابھی تک ہے، رحیم نے کہا، اور ہمیشہ رہے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جا رہا تھا، اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو تم مان لو گے؟ نہیں، رحیم نے کہا، جس نے میرے لیے اپنا گھر اور اپنے عزیز چھوڑ دیے تھے وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ اگر ہم ایلس کو تمہارے حوالے کر دیں تو کیا تم ہمیں بتا دو کہ انقرہ میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں اور کہاں ہیں؟ اس سے پوچھا گیا، اور یہ بھی بتا دو گے کہ تم نے یہاں کون سا راز حاصل کیا ہے؟ رحیم کا سر جھک گیا۔ ایک افسر نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو رحیم کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ افسروں کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے اندر کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔
جس میں وہ فیصلہ نہیں لے سکتا ہے کہ اس کا رویہ اور رد عمل کیا ہونے چاہیے۔ اس کی یہ کیفیت ظاہر کرتی تھی کہ اس کے دل میں ایلس کی محبت بہت گہری اتری ہوئی ہے۔ تمہیں آخرکار ہمارے تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ ایک افسر نے اس سے کہا، اس وقت تک تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہوں گے، تم جیو گے نہ مرو گے۔ اگر پہلے ہی جواب دے دو تو ایلس تمہارے پاس ہوگی اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس وقت تم قید خانے میں نہیں، یہ ایک افسر کا کمرہ ہے۔ اگر تم سوچنے کی مہلت چاہتے ہو تو آج رات تمہیں اسی کمرے میں رکھا جائے گا۔ رحیم خاموش رہا اور خالی خالی نظروں سے افسروں کو دیکھتا رہا۔ افسروں کو ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس کمرے سے بھاگ جائے گا۔ برآمدے میں پہرا تھا، یہ علاقہ فوج کا تھا، گشتی پہرا بھی تھا۔ رحیم بھاگ کر جا بھی کہاں سکتا تھا۔ ایک افسر نے باہر آ کر اپنے ساتھی افسر سے کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، اسے تہہ خانے میں لے چلو۔ لوہے کی لال گرم سلاخیں جسم کے ساتھ لگاؤ، ساری باتیں اگل دے گا۔ نہیں بولے گا تو بھوکا اور پیاسا پڑا رہنے دو۔ میرا تجربہ مختلف ہے میرے دوست، دوسرے افسر نے کہا، یہ نہ بھولو کہ یہ مسلمان ہے۔ تم نے اب تک کتنے مسلمان جاسوسوں سے راگ اگلوائے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کمبخت ایک بار ڈٹ جائے تو مر جاتے ہیں، زبان نہیں کھولتے؟ یہ شخص کہہ چکا ہے کہ ہماری اذیت اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کر لے گا۔ یہ کٹر مسلمان معلوم ہوتا ہے، یہ تہہ خانے میں جا کر بھی کہہ دے گا کہ کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ ہمارا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں، یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور یہ معلوم کرنا ہے انہیں یہ حملے کا پتہ تو نہیں چل گیا جو ہم مصر پر کرنے والے ہیں۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔